محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسب گول گرمی کے بخار اور خون کے جوش کو تسکین دے کر طبیعت کو بہتر کرتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں 1 چمچ اسب گول ڈال کر استعمال کریں۔ کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے خشک پودینہ آدھا چمچ 2 کپ پانی میں ڈال کر قہوہ بنا لیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس میں حسب ذائقہ میٹھا ملا کر پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ جن افراد کا ہاضمہ خراب رہتا ہو وہ سونف اور چینی لے کر سفوف بنا لیں اور کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جس کسی کو لیمو راس نہ آئے تو وہ لیمو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے، لیمو نقصان نہ دے گا۔ ناظرین، دوپہر کو کھیرے کی کاشوں پر ہلکا سا نمک بما سیاہ مرچ پیسی ہوئی چھڑک کر پیٹ بھر کر کھائیں، اور اگر بھوک باقی ہو تو تھوڑی سی روٹی کھا لیں۔ اس سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ عمل چند ماہ مسلسل کریں۔ جوڑوں کی سوجن کے لیے پیاز بےحد مفید ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ خارش سے نجات پانا چاہتے ہیں تو 200 گرام سرسوں کے تیل میں 50 گرام لہسن کو جلا کر مالش کرنے سے خارش رفع ہو جاتی ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر شوگر خطرناک اور آؤٹ آف کنٹرول ہو تو اس کے لیے کلونجی، گوند کیکر، تخم سرس، اندرائن ہم وزن لے کر پیس کر فل سائز کیپسول بھر لیں۔ 1 کیپسول دن میں 3 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ گرمی دانے یا شدید خارش ہو تو کپڑے دھونے کے عام صابن سے نہانے سے دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جگر کا مسئلہ ہو تو لیمو کے 4 حصے کر لیں مگر ٹکڑے الگ نہ کریں۔ 1 ٹکڑے میں ہلکا سا نمک، 1 میں ہلکی سی سیاہ مرچ پیسی ہوئی، 1 میں سونٹھ اور چوتھے ٹکڑے میں مصری یا چینی لگائیں۔ رات کو پلیٹ میں رکھ کر ڈھانپ دیں۔ صبح توے پر گرم کر کے چوسنے سے درست ہو جائے گا۔ ایسے مریض کے لیے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ انار کا چھلکا مت پھینکیں، یہ کھانسی اور نزلہ کے لیے لاجواب ہے۔ 3 دن انار کے خشک چھلکے کا قہوہ بنا کر پئیں، اس سے کھانسی اور نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے، اس سے دمہ کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ناظرین، میٹھا انار جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، جسم میں عمدہ خون پیدا کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور تپش کو کم کرتا ہے۔ بخار، پیچس، دست کی صورت میں مفید غذا ہے۔ پیشاب کی جلن اور تیزابی مادہ زیادہ ہونے کی صورت میں فائدہ مند ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو 1 گلاس سیاہ چنے 3 گلاس پانی میں ابال لیں اور پھر چھان کر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے تھوڑا تھوڑا پئیں، اس سے آپ کو خوب اچھی بھوک لگے گی۔ ناظرین، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ خالص اصلی عرق گلاب ملا کر پی جائیں۔ کچھ ہفتوں کے استعمال سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر انشاءاللہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ قبض کے مریض بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ یہ قبض کا نہایت آسان اور سستا علاج ہے۔ ناظرین، اگر ہیضہ ہو جائے تو فوراً پیاز کا پانی تقریباً 5 تا 10 چمچ، کالی مرچ 10 عدد کے ہمراہ گھونٹ کر 1 چمچ وقفے سے پلانے سے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دودھ کچا ہو۔ یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ خارش میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چاند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔
ناظرین، اگر کسی شخص کو دست کا عارضہ لاحق ہو تو وہ ایک پیالہ دودھ لے کر منہ سے لگا لے، جبکہ دوسرا شخص ایک لیموں لے کر اس کا رس دودھ میں ٹپکاتا رہے۔ اس دوران متاثرہ شخص دودھ برابر پیتا رہے تو اس سے دست رک جائیں گے۔ کمزوری ہو یا جسم میں درد ہو، اس کے لیے 10 عدد سفید مرچ، 10 عدد الائچی، 5 عدد بادام، 1 چمچ خسخاس، 1 چمچ چارو مغز، ان سب کو گرائنڈ کر کے صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ اس سے کمزوری اور درد دونوں غائب ہو جائیں گے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو تو اس کے لیے ترپھلا چورن 2 چمچ، مصری آدھا چھٹانک لے کر مٹی کے برتن میں رات کو بھگو دیں۔ صبح چھان کر پینے سے کافی حد تک بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا اعصابی کمزوری، سونڈ 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، میٹھا سوڈا 20 گرام، تینوں چیزیں لے کر کوٹ کر چھان کر سفوف بنا لیں۔ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آدھا چمچ لے لیں۔ انشاءاللہ جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری اور معدہ کے جملہ امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، فالسے کا استعمال گرمی کی وجہ سے ہونے والے امراض، پیاس کی زیادتی، دل کی گھبراہٹ اور پسینے کے زیادہ آنے میں بہت ہی مفید ہے۔ گرمی اور آنتوں کی خشکی کی وجہ سے دائمی قبض رہتی ہو، وہ صبح کے وقت فالسے چوس کر گٹلیوں سمیت کھائیں، اس سے خاصا افاقہ ہوتا ہے۔ گرمی کے تیز بخار میں 1 چھٹانک فالسا آدھا کلو ٹھنڈے پانی میں مدھانی میں رگڑ کر اس میں چینی ملا کر گھونٹ گھونٹ پلاتے رہنے سے بخار، بے چینی اور اضطراب کم ہو جاتا ہے۔ اگر بال سفید ہو گئے ہوں تو اس کے لیے 3 عدد آملے کا مربع 1 گلاس نیم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ 5 یا 6 ماہ کے استعمال سے آپ کے بال مکمل سیاہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹکا حافظہ کے لیے بھی مفید ہے۔ سردی لگنے میں، میل جمنے، پھنسیاں نکلنے، چوٹ لگنے سے کان میں درد ہونے لگے تو ادرک کے رس کو کپڑے سے چھان کر نیم گرم کر کے 3-4 بوندیں ڈالیں، اس سے درد ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر درد باقی رہے تو تھوڑی دیر بعد پھر ڈال لیں۔ گھٹنوں کا درد دور کرنے کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ کھیرا بطور سلاد ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ اس مرض سے جلد نجات مل جائے گی۔ ناظرین، لونگ کو تھوڑے سے پانی میں پیس کر لیپ بنا لیں اور یہ لیپ گوہانجی والے دانے پر لگائیں۔ انشاءاللہ 2-3 بار لگانے سے گوہانجی کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اگر لونگ آنکھوں کے اندر چلا جائے تو آنکھیں جلتی ہیں، پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جس کو جگر کی گرمی ہو یا نظر دن بدن کمزور ہو رہی ہو، وہ 2 گلاس دودھ لے اور اسے چولہے پر رکھ کر اس میں 2-3 چمچ سونف ڈال کر اسے ہلکی آنچ پر ابال لے، پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 2 گلاس گاجر کا جوس مکس کر لیں اور اسے پی لیں۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں، پھر اس کے فوائد خود دیکھیں۔ محترم ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔